عورت کی پیدائش مٹی سے کیوں نہ ہوئی؟ اللہ نے جب انسان کی پیدائش کا ارادہ کیا تو فرشتے کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ جب فرشتہ آیا تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا، اور عورت کو بنانے کی باری آئی تو زمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن عورت کی تخلیق کا طریقہ مختلف کیوں رکھا گیا؟ آخر حضرت حوا علیہ السلام کو مٹی سے دوبارہ پیدا کیوں نہ کیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت تھی؟ کیا عورت کی تخلیق کا مقصد صرف نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، یا اس کے اندر اور بھی بے شمار راز پوشیدہ تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا۔ جنت کی ہر نعمت موجود تھی، ہر آسائش میسر تھی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی رفاقت۔ انسان فطرتاً تنہا رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے چاہا کہ انسان کے لیے ایک ساتھی پیدا کیا جائے جو اس کے دل کا سکون بنے، اس کے جذبات کو سمجھے، اس کی تنہائی کو ختم کرے اور آنے والی نسلوں کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے کی گئی۔ صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اگر کوئی شخص پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی فطرت، نزاکت اور اس کے مخصوص مزاج کو سمجھانے کی تعلیم دی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیوں نہ کیا؟ اگر اللہ چاہتا تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حوا علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ہر تخلیق میں حکمت ہوتی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرنا اس بات کی علامت تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ ان کا تعلق مقابلے کا نہیں بلکہ تکمیل کا ہے۔ اگر عورت سر سے پیدا کی جاتی تو شاید وہ مرد پر حکمرانی کی علامت بنتی، اور اگر پاؤں سے پیدا کی جاتی تو اسے کمتر سمجھا جاتا، لیکن پسلی سے پیدا کیے جانے میں یہ پیغام دیا گیا کہ عورت مرد کے دل کے قریب ہے، اس کی محافظت اور محبت کی مستحق ہے۔ پسلی جسم کے اس حصے میں ہوتی ہے جو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ گویا عورت کو محبت، شفقت اور حفاظت کے مقام سے جوڑا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پسلی سے پیدا ہونا عورت کی کمزوری کی علامت ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات میں ایسا ہرگز نہیں۔ در حقیقت یہ ایک اعزاز ہے کہ عورت کی تخلیق کا انداز باقی تمام انسانوں سے مختلف رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام صرف مرد سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے، اور باقی تمام انسان مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یوں اللہ نے اپنی قدرت کے مختلف مظاہر دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ تخلیق کا ایک ہی طریقہ ممکن ہے۔ اللہ جس طرح چاہے پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع فرمایا۔ اب زمین پر زندگی کے پھیلاؤ کا سامان تیار ہو چکا تھا۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا گیا، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، اور باہمی محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا گیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں خاندان، معاشرہ اور پوری انسانی تہذیب وجود میں آئی۔ عورت کی تخلیق دراصل صرف ایک فرد کی تخلیق نہ تھی بلکہ پوری انسانیت کے مستقبل کی تخلیق تھی، کیونکہ آنے والی ہر نسل اسی راستے سے دنیا میں آنے والی تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں عورت کو عظیم مقام دیا گیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، اور بیٹیوں کی پرورش کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ عورت کی تخلیق کا مقصد صرف نسل بڑھانا نہیں بلکہ محبت، رحمت، تربیت، قربانی اور انسانیت۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ بقا کا نظام قائم کرنا بھی تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صفات عطا فرمائی جو معاشرے کے استحکام کے لیے ناگزیر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت کی تخلیق کہانی کو غور سے پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف آغاز انسانیت کی داستان نہیں بلکہ اللہ کی حکمت، قدرت اور رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رفیق حیات بنایا
تو در حقیقت انسانی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت کی بے شمار نعمتوں کے درمیان موجود تھے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے یہ واضح کر دیا کہ انسان کی فطرت صرف کھانے پینے اور آرام کرنے سے مطمئن نہیں ہوتی، بلکہ اس سے محبت، تعلق اور رفاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت حوا علیہ السلام کے تخلیق کو محض ایک اور مخلوق کی پیدائش نہیں بلکہ انسانی معاشرے کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یہ آیت عورت کی تخلیق کے مقصد کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے سکون قرار دیا، بوجھ یا مقابل نہیں۔ اسی طرح مرد کو بھی عورت کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا گیا، گویا دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور دونوں مل کر انسانی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنت میں ایک ایسا تعلق قائم ہوا جس کی بنیاد محبت، قربت اور اعتماد پر تھی۔ یہی تعلق بعد میں نکاح کی صورت میں پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا۔ جب ہم عورت کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو مرد سے مختلف ہونے کے باوجود انسانی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ عورت کے دل میں محبت، شفقت، نرمی اور قربانی کے جذبات زیادہ رکھے گئے۔ یہی وجہ کہ ایک ماں وہ تکلیف برداشت کر لیتی ہے جو بظاہر ناقابل برداشت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے راتوں کی نیند قربان کر دیتی ہے، اپنی آسائش چھوڑ دیتی ہے اور اپنی خوشیوں کو اولاد کی خوشی پر قربان کر دیتی ہے۔ یہ صفات اتفاقاً نہیں آئی بلکہ تخلیق کے آغاز ہی سے عورت کی فطرت میں رکھی گئی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کرنے میں ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ عورت کے اندر نرمی اور لطافت کا عنصر نمایاں رہے۔ اگرچہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، دونوں کی روح ایک جیسی ہے، دونوں اللہ کے بندے ہیں اور دونوں کے لیے نجات کا راستہ کھلا ہے، لیکن ان کی فطرت، ذمہ داریاں اور بعض خصوصیات مختلف رکھی گئیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کر سکیں۔ یہی وجہ کہ اسلام مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا معاون قرار دیتا ہے۔ عورت کی تخلیق کے بارے میں یہ بھی سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے سونے کے دوران ہوئی تھی؟ بعض اسلامی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی اور ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک ایسی ہستی کو دیکھا جو ان کی طرف انسان تھی لیکن ان سے مختلف بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عورت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے نام حوا ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ حوا کا نام زندگی کے مفہوم سے وابستہ ہے کیونکہ ان کے ذریعے نسل انسانی کو زندگی کا تسلسل ملنا تھا۔ اگرچہ ان تفصیلات میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو انسانیت کے تسلسل کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے عورت کی تخلیق کو سمجھنا دراصل انسانی تاریخ کے آغاز کو سمجھنا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر خاندان اور ہر فرد اپنی اصل میں اسی پہلی عورت سے جا ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت کا ایک عظیم مظہر ہے کہ پوری انسانیت کے باوجود انسانوں کی شکلیں، آوازیں، رنگ اور مزاج الگ الگ ہیں لیکن ان کی اصل ایک ہی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کر کے اسلام انسان کو تکبر سے روکتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی پیدائش کا خالق نہیں، سب کی ابتدا اللہ کے حکم سے ہوئی اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ عورت کی تخلیق کا مقصد صرف مرد کا ساتھ دینا نہیں تھا بلکہ اسے ایک عظیم ذمہ داری بھی سونپی گئی، آنے والی نسلوں کی تربیت، خاندان کی تعمیر، اخلاقی اقدار کی حفاظت اور انسانیت کے تسلسل میں عورت کا کردار بنیادی کردار دیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام میں ماں کے مقام کو اتنی بلندی دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب عورت کی تخلیق کے راز پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کمزور نہیں بلکہ ایک نہایت اہم اور مؤثر کردار کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی نرم دلی میں طاقت ہے، اس کی شفقت میں قوت ہے اور اس کی قربانی میں انسانیت کے بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ کہ عورت کی تخلیق کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور حکمت کی ایسی نشانی ہے جو ہر دور کے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
عورت کی تخلیق کے بارے میں جب انسان مزید گہرائی سے غور کرتا ہے تو ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ آخر اللہ نے مرد اور عورت کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کیوں ان کی جسامت، ساخت، جذبات، احساسات اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا گیا؟ قرآن کریم اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں، اور نہ ہی انسان کی تخلیق بغیر منصوبے کے ہوئی ہے۔ جس طرح دن اور رات الگ الگ ہیں لیکن دونوں مل کر نظام زندگی کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت بھی اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ عورت کی تخلیق کا راز صرف اس کی پیدائش میں نہیں بلکہ اس کی صفات میں پوشیدہ ہے جو اللہ نے اس کے وجود میں رکھی ہے۔ اگر انسان پوری تاریخ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تہذیب کی بنیاد خاندان پر قائم رہی ہے، اور خاندان کی بنیاد عورت کے کردار پر استوار رہی ہے۔ ایک عورت بیٹی بنتی ہے، بہن بنتی ہے، بیوی بنتی ہے اور پھر ماں بنتی ہے، اور ہر مرحلے میں وہ معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ اسلام نے عورت کو محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک پورے ادارے کی حیثیت دی ہے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو دراصل اللہ نے دنیا کے ہر آنے والے خاندان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اکیلے پیدا کیے جاتے اور ان کے لیے کوئی جوڑا نہ بنایا جاتا تو نسل انسانی آگے نہ بڑھ سکتی۔ اس لیے عورت کی تخلیق انسانیت کے تسلسل کا بنیادی ستون تھی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا درجہ مرد سے کم ہے؟ اسلامی تعلیمات اس تصور کی تردید کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان، نیکی، عبادت اور تقوی کے میدان میں مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار جنس نہیں بلکہ تقوی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت آسیہ کا ذکر مثال کے طور پر کیا گیا، اور امہات المومنین کو پوری امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ اگر عورت کی تخلیق کا مقصد صرف مرد کی خدمت ہوتا تو اسے اتنا بلند مقام نہ دیا جاتا۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو ایک مکمل انسان، مکمل شخصیت اور مکمل ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کی تخلیق کے حوالے سے ایک اور حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کا سبق سکھانا چاہا۔ دنیا میں بے شمار رشتے ہیں لیکن ان سب کی بنیاد ماں کے رشتے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا آغاز ماں کی آغوش سے کرتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو انسان کو بولنا، چلنا، محبت کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتی ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو انسانی معاشرے میں شفقت، تربیت اور جذباتی توازن کا وہ نظام قائم نہ ہو سکتا جو آج موجود ہے۔ ناظرین، یہی وجہ کہ عورت کی تخلیق کو صرف جسمانی پیدائش کے زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس عظیم ذمہ داری کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا دل دیا جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، ایسی آنکھیں دی جو اولاد کی تکلیف دیکھ کر بے اختیار نہ ہو جاتی ہیں، اور ایسی طبیعت دی جو اپنے خاندان کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرتی ہے۔ یہ صفات کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ ایسی طاقت ہے جن کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جب ہم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانیت کے سفر کو محض جسمانی وجود نہیں دیا بلکہ اس میں جذبات، تعلقات اور محبت کا رنگ بھی شامل کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میاں بیوی کے تعلق کو سکون، محبت اور رحمت کا رشتہ قرار دیتا ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا کے اکثر بڑے انسانوں کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی تربیت، دعا یا قربانی موجود ہوتی ہے۔ کسی کے پیچھے ماں کا کردار ہوتا ہے، کسی کے پیچھے بہن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو آپ کے پیچھے بیوی کی وفاداری، اور کسی کے پیچھے بیٹی کی محبت۔ یہ سب اسی تخلیق کے اثرات ہیں جس کا آغاز حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا تھا۔ عورت کی تخلیق دراصل اللہ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو محبت ملی، خاندان ملا، نسل کا تسلسل ملا اور ایک ایسا نظام ملا جس نے زمین پر انسانی زندگی کو ممکن بنایا۔ جب انسان اس حقیقت پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ عورت کی پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی ایک ایسی نشانی تھی جس کے بغیر انسانی تاریخ کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ عورت کی تخلیق کی داستان کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان رازوں سے آشنا کرتی ہے جو عام انسانی عقل سے کہیں بلند ہے۔ جب انسان اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مختلف طریقوں کے ذریعے اپنی بے پایہ قدرت کو ظاہر فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو ایک مرد سے پیدا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور باقی تمام انسانوں کو ماں اور باپ دونوں کے ذریعے دنیا میں بھیجا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ہر ممکن انداز کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قدرت الہی کسی ایک طریقے کی پابند ہے۔ عورت کی تخلیق بھی اسی عظیم قدرت کا ایک حیرت انگیز مظہر ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے صرف کن کہنا کافی ہوتا ہے۔ عورت کی تخلیق جب میں جتنا غور کیا جائے اتنا ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک عورت اپنے وجود میں نسل انسانی کا مستقبل سنبھالنے ہوئے روتی ہے، وہی انسان کو جنم دیتی ہے، وہی اسے اپنی آغوش میں پروان چڑھاتی ہے، وہی اسے محبت اور شفقت کا پہلا سبق سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جواب نے عورت کے مقام کو بلند کرتے ہوئے اسے عزت، احترام اور حقوق عطا کیے۔ وہ زمانہ جب دنیا کی مختلف قومیں عورت کو کم تر سمجھتی تھیں، اسلام نے اعلان کیا کہ عورت بھی اللہ کی ایک محترم مخلوق ہے۔ قرآن کریم نے مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا۔ عورت کی تخلیق کا مقصد صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسے انسانیت کی تعمیر کا بنیادی کردار ادا دیا گیا۔ اگر ایک نسل اچھی ہو تو اس کے پیچھے اکثر ایک اچھی ماں کی تربیت ہوتی ہے، اور اگر معاشرے میں خیر اور بھلائی پھیلتی ہے تو اس میں عورت کا کردار بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ سفر آج تک جاری ہے، دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک عورت کے ذریعے دنیا میں آتا ہے۔ ہر قوم، قبیلہ، ہر بادشاہ، ہر عالم، ہر مجاہد، ہر رہنما اپنی ابتدا ایک ماں کی گود سے کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو عورت کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ افسوس کہ تاریخ کے بعض ادوار میں عورت کو یا تو انتہائی کم تر سمجھا گیا یا پھر اس کے مقام کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، لیکن اسلامی تعلیمات ایک متوازن راستہ دکھاتی ہے۔ اسلام نہ عورت کو مرد سے کم تر قرار دیتا ہے اور نہ ہی دونوں کو ایک جیسا بنا کر ان کی فطری خصوصیات کو نظر انداز کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں اور دونوں مل کر انسانی معاشرے کو مکمل کرتے ہیں۔ عورت کی تخلیق کے واقعے میں ایک اور گہرا سبق بھی موجود ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کیا گیا، اور اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ انسانوں کے درمیان تعلقات محبت، احترام اور قربت پر قائم ہونے چاہیے۔ عورت کو تحقیر یا ظلم کا نشانہ بنانا اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ تعلیم دراصل عورت کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب انسان عورت کے مقام کو پہچان لیتا ہے تو وہ خاندان کی اہمیت کو بھی سمجھنے لگتا ہے، اور جب خاندان مضبوط ہوتے ہیں تو معاشرے مضبوط ہوتے ہیں۔ عورت کی تخلیق کا راز صرف ماضی کی ایک داستان نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ یہ سبق بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لیے محبت، سکون اور رفاقت کا انتظام فرمایا۔ اس نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا، ایک دوسرے کی خوشی کا ذریعہ بنایا اور ایک دوسرے کی آزمائش بھی بنایا۔ یہی توازن انسانی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ جب ہم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اور عورت کے وجود پر غور کرتے ہیں تو دل بے اختیار اس عظیم خالق کی حمد کرنے لگتا ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ عورت کی پیدائش مٹی سے نہ ہوئی دراصل کوئی کمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت اور نشانی ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ عورت مرد کا تعلق محض دو الگ مخلوقات نہیں بلکہ ایک اصل سے جڑے ہوئے ہیں، دو اہم حصوں کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں تخلیق کی کہانی دراصل محبت، رحمت، حکمت اور قدرت الہی کی ایک ایسی داستان ہے۔ ایمان جو قیامت تک انسانوں کو غور و فکر ہے ایمان دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔